صفحہ جو ہے 514 نکالیں اور آیت نمبر ہے 24. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درس کے اوائل میں یہ جو ماہ چل رہا ہے سفر المظفر، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس ماہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی عبادت خاص کا حکم دیا ہے اور نہ کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہے. بہت مختصر، بس کوئی بھی تخصیص نہیں ہے. نہ کام کرنے سے، کوئی کام کے اختیار کرنے سے روکا ہے، نہ کسی عبادت کا حکم دیا ہے، نہ اسے نوست کا ماہ کا کہا ہے. مطلب ہے کہ نہ پہلی جمعرات ہے، نہ پہلا بود ہے، نہ آخری بود ہے، اور نہ اس میں شادی بیاہ منع ہے، کچھ بھی نہیں. اور ویسے بھی حدیث ہے کہ نحوست تو انسان جس گھڑی میں بدی کرتا ہے وہ اس کا عمل اس کے لیے نحوست ہوتا ہے، اور جس گھڑی نیکی کرتا ہے وہ گھڑی اس کے لیے سعادت، خوش بختی بنتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. البتہ سفر کے معنی بتائے دیتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے. وتر اور وطر تو سفر اور صفر ایک ہی چیز ہے. صفر اس کے پہلے کچھ نہیں، اور مظفر. تو سفر کیا تھا اصل میں؟ دیکھیے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. سورہ توبہ، منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے تھے. اس میں جنگ منع، قتال منع، یہ ساری چیزیں منع تھیں. تو محرم ختم ہونے کے بعد بھی صفر ہو جاتا تھا. کیا؟ حرم شریف صفر، مکانات صفر، سب لوگ نکل جاتے تھے. انتظار کرتے تھے نا. دیکھ، رجب تو ہو گیا ایک مہینہ، لیکن ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار، یہ ہے اس کا مطلب. اب ظفر کیا؟ بھائی ظفر آپ جانتے ہیں کامیابی. ظفر کے معنی تو ظفر، چونکہ اس وقت لوگ اسے نحوست سمجھتے تھے تو اس کا نام رکھ دیا سفر المظفر. یعنی اب یہ حرمت کے مہینے تھے، پابندیاں تھیں، اب جو پابندیاں وہ ختم ہو گئی، تو اس طریقے سے اس کا نام ہے کامیاب مہینہ، تو اسے نحوست کا مہینہ قرار دیا. تو اب ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں. آج کا درس جو ہے سورہ فتح کی تیسرا حصہ ہے اور 24 نمبر آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وہی ہے ذات جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی اے مسلمانوں، اور تمہارے ہاتھوں کو اے مسلمانوں ان سے، مشرکین سے. با حرف ہے، بطن یعنی پیٹ، مکہ کے بطن. تو یہاں ترجمہ جو ہے نا، کیا کریں گے بطن کا؟ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے مکہ کے بیچوں بیچ. ابن عباس نے اس کا رد کیا ہے. تو با جو ہے نا، با کے معنی ہوتے ہیں پر. جیسے کہ آمنت باللہ، کیا معنی کریں گے؟ اللہ پر یا اللہ پہ ایمان لایا. اور کبھی کبھی میں. لیکن یہاں بطن ہے تو بطن کا ترجمہ کیا؟ تو جس طرح سے شروع میں بعضوں نے اسے فتح مکہ قرار دیا، لیکن عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جو میں نے نام گنوائے تھے، برہ بن عازب اور جابر بن عبداللہ کے، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ فتح حدیبیہ ہے نا، صلح حدیبیہ. اسی طرح سے یہاں اگر آپ ظاہر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے فتح مکہ. اگر آپ بیچوں بیچ ترجمہ کریں گے تو دیکھیے، ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے، مکہ کے بیچوں بیچ. یعنی جب مکہ میں پہنچ گئے تو جنگ نہیں ہوئی، تو ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا ذکر ہے. یہ مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی
اب یہ صلح حدیبیہ کو مکہ کا حصہ قرار دیا. حدیبیہ کو جو جہاں صلح ہوئی تھی جو جگہ ہے نا اسے مکے کا حصہ قرار دیا. تو وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ مکہ کے بیچوں بیچ. جب پوچھا گیا کہ حدیبیہ تو دور ہے تو بولے نہیں بیچوں بیچ. تو ابن عباس نے اور جو مفسرین ہیں اس وقت کے امام جلال الدین سیوطی انہوں نے اسے رد کر دیا. تو اب آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ فتح مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ فتح حدیبیہ کی. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ بطن کہاں ہوتا ہے؟ ہم یوں نہیں کہتے کہ انسان کے بیچوں بیچ ہوتا ہے بلکہ آگے اور پیٹھ پیچھے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس وقت. روکا ان کے ہاتھوں کو آپ سے، آپ کو ان سے مکہ کے دامن میں. یہ ترجمہ بھی ہو رہا ہے. بعد اس کے کہ تمہیں قابو دے دیا تھا ان پر، یعنی تم غالب آ چکے تھے. تو کہاں؟ مکہ کا دامن کون سا؟ حدیبیہ. جی. اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا. دیکھیے اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بہت معنی رکھتا ہے. یہ تم جو کچھ بھی کر رہے تھے، اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے حدیبیہ میں. تو اب مکہ، پہلے اس آیت کے مفہوم سے فارغ ہوتے ہیں پھر مکہ کے کتنے نام ہیں. تو حدیبیہ بھی، یہ حدیبیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ ہونے کا موقع اللہ نے نہیں دیا. وہ بھی چاہتے تھے، مشرکین شرارتیں کرتے تھے، ٹولیاں بھیجتے تھے، مگر اللہ نے انہیں روکا جنگ کرنے سے. اور تمہارے بھی جذبات تھے جب بیعت کیے تھے کہ عثمان غنی کا ہم بدلہ لیں گے، روکا اور جنگ ہونے نہیں دی. کہاں پر؟ مکہ کے دامن میں. اب مکہ کا دامن ایک ہی نہیں ہے. تنیم، مسجد عائشہ بھی مکہ کا دامن ہے، جارانہ بھی مکہ کا دامن ہے، مزدلفہ بھی مکہ کا دامن ہے. سب مکہ کے دامن ہے جو اطراف میں ہے، جہاں جو حدود حرم ہے. بعد اس کے کہ تم ان پر غالب آ چکے تھے. یہ کیا؟ جس وقت بیعت ہوئی تو مشرکین کے دلوں میں رعب چھا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگ نہیں ہو سکتی. صلح پر آمادہ ہوئے. اور یہی نہیں، آئندہ سال عمرہ کریں، اور یہ طے ہوا کہ 3 دن کے لیے حرم خالی کر دیں گے. دیکھیے اتنا رعب چھا گیا. تو قابو پا چکے تھے. اگر گھس جاتے تھے اندر تو تم جیت جاتے تھے. مگر اسے ذہن میں رکھیے، اس کی شرح بھی آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اب سنیے، اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے تھے، یہ کیا خاص خصوصیت ہے، امتیاز ہے مسلمانوں کا. کیا کر رہے تھے؟ کر رہے تھے کیا؟ سوالات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں خاموش رہیں. پھر بیعت کر رہے تھے، یعنی جو اضطراب، جذبہ اور ایسے خطرناک ماحول میں جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ انہیں خوب دیکھ رہا تھا. کیونکہ آپ کے کام دیدنی تھے، دیکھنے کے قابل تھے. اللہ دیکھ رہا تھا اور قابل ذکر تھے تو ذکر کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین وہ بھی کارستانیاں کر رہے تھے، مگر مشرکین کی کارستانیاں، ان کی شرارتیں، ان کی گھٹیا حرکتیں قابل دید تو کیا قابل ذکر بھی نہیں تھی. اس لیے دیکھیں کیا فرمایا، بما تعملون بصیرا. یہ ہے حامل قرآن لوگوں کی خاصیت. اب آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ بطن مکہ تھا، یہاں پر ذکر ہوا ہے. اب مکہ، بھائی مکہ کیا ہے؟ تو آپ کو میں لے چلوں عمران 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. کیا مطلب؟ بکہ، بات و حرف جار ہے. اچھا، پھر آپ احزاب میں جائیں، سورہ شورا میں جائیں 7 پر، کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری. تو ام القری، مکہ اور بکہ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا اس میں کئی مسائل حل ہوں گے آپ کے. میں بکہ کسے کہتے ہیں؟ تو ترتیب سے نوٹ کر لیں. پہلے وجود بکہ کا تھا، پھر بکہ پر وجود ہوا کس کا؟ کعبے کا. پھر کعبے کی وجہ سے وجود ہوا مکہ کا، پھر مکہ کی وجہ سے وجود ہوا ام القری کا. ام القری نے کیا؟ مرکزی حیثیت.
تو سنیے بکا کسے کہتے ہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ بکا پر ہم نے گھر بنایا. تو گھر جو محل وقوع ہے اسے بکا کہیں گے، جس پر بنا ہے، حتیم سے لے کر مطاف کی جگہ. اب مطاف کی جگہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں طہر بیتی للطائفین. ابراہیم سے کیا فرماتے ہیں علیہ السلام سے؟ کس کے لیے؟ تو بکے پر جو جگہ ہے وہاں کیا بنا؟ کعبہ بنا. ابھی مکے کا ذکر نہیں ہے. تو کیوں بنایا میں نے؟ طواف کرنے کے لیے. دیکھیے پہلے کیا ذکر ہے؟ طائفین. پھر کیا ہے؟ قائمین، یعنی کیا؟ جو قیام کرنے کے لیے ہے. پھر نماز کا ذکر ہے. تو ہمیں یہ مسئلہ ملتا ہے یہاں سے کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے یا نماز کے لیے جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ طواف. نماز نہیں، تحت المسجد وہاں نہیں. طواف کے بعد پھر نماز ہے. ہاں کوئی مجبوری ہے، رش ہے، جا نہیں سکتے، وہ عذر اور چیز ہے. تو ایک مسئلہ معلوم کر لیں، اکثر لوگ آتے ہیں عمرہ پہن کر پہلے نماز. نہیں، پہلے نماز نہیں. تو اب سنیے گا، تو طواف کی جگہ یہ بھی بکا ہے. اب مکہ کیسے وجود میں آیا؟ کیونکہ طواف کے لیے کعبہ بنایا نا. تو جس پر تو طواف اور کعبہ جس پر یہ کیا ہے؟ بکا. حضرت حاجرہ کہاں پر تھی؟ بکا پر تھی. انہیں جو چھوڑا گیا جہاں زمزم نکلا. جب پانی نکلا تو کیا زمزمی رک گیا، ورنہ تو بہہ پڑتا تھا. پھر وہاں کون آ کے بسا؟ ابھی بکا ہے. سب سے پہلے پرندے منڈلانے لگے. انسان نے پرندے بہت جلدی تلاش کرتے ہیں. پرندوں کو قبیلہ بنی جرہم نے دیکھا، جو گزر رہا تھا، اندازہ لگایا کہ یہاں پانی کے آثار ہیں. وہ وہاں پر آیا، دیکھا تو پانی ہے. سوچا یہیں ڈیرا ڈال دو. پہلے یہی تھا نا، جہاں پر زمین اچھی ہو تو وہاں ڈیرا ڈال دیتے. مگر اجازت لی کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں. کیا ملی اجازت؟ رہیے گا ضرور. پانی پر ملکیت ہماری. ہاں، آباد ہوا تو کیا ہو گیا؟ مکہ. اب جو شہر اطراف میں پہلے بہت نزدیک مکانات تھے، بعد میں ہٹائے گئے. آج تک وہ ملکیت کس کی ہے؟ سارے مخلوق خدا کے. تو سمجھ میں آ گیا بکا کیا اور مکہ کیا. تو حرم شریف، اچھا اس کے بعد حرم، ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے نماز کے لیے، تو حرم شریف کی حرمت والی. اور پھر مکہ. تو مکہ شہر جو ہے جب اس کو مرکزی حیثیت ہوئی کعبے کی وجہ سے تو ام القریٰ کہلانے لگا. تو یہ تو بہت آسان ہے. اب رہا حدود حرم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی. حدیبیہ اور تنعیم اور جارانہ اور مزدلفہ، اور بھی ایک ہے عائشہ صدیقہ سے نزدیک ہے، مگر کسی کو خبر نہیں. آپ ٹیکسی والے سے پوچھے تو لے جاتا ہے وہاں پر. تو یہ حدود حرم اور چیز ہے. تو معلوم ہوا کہ حدیبیہ مکہ کے بیچوں بیچ نہیں بلکہ کیا دامن میں ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدیبیہ کی صلح. اب کڑیاں سنیے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہاں خیال رکھیں ان تطؤوهم، حمزہ سے بعد میں واو ہے تو پڑھنا پڑے گا حرف مد، نہ کہ ان تطؤوهم. ترجمہ سنیے. جنہوں نے کفر کیا روکا تمہیں. بہت غور سے سنیے. صدوکم ہے نا اوپر کی آیت کی وضاحت. صدو فعل، فاعل کون؟ مشرکین. مفعول بھی کون؟ یعنی جس فعل کا فاعل جس پر واقع ہوتا ہے وہ مفعول بھی. کم. عن المسجد الحرامی زیر پڑھیں گے. یہ اس کے متعلقات، یعنی روکا تمہیں کس بات سے روکا؟ مسجد حرام میں جانے سے. اب والہدی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، بلکہ کیا ہے؟ والہدی. تو اس کا عطف کس پر کریں گے؟ صدوکم، روکا تمہیں، اور دوسرا مفعول بھی والہدی، قربانی کے جو جانور. اب یہ قربانی میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھے، جبکہ اس کا قربانی کے جانور سے کوئی تعلق نہیں. ہدی کا جانور. ہدی یعنی کیا؟
عمرے کے لیے جب جاتے تھے لوگ تو جانور ساتھ میں رکھتے تھے، اس کا نام ہدی۔ حج کے لیے جو جاتے تھے اس کا نام کیا؟ ہدی۔ قربانی کے لیے تو اضحیہ کا لفظ ہے، مگر ہمارے یہاں اب قربانی، تو یہ ہدی ہے۔ تو سمجھ گئے، صدوکم والہدیہ۔ اب جس طریقے سے کم کے لوازمات ہیں تو ہدی کے لوازمات ہیں۔ معکوفن، معکوفن آپ جانتے ہیں، رکے ہوئے تھے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں 187 میں آیت میں ہے کہ میاں بیوی اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوں، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے تو مباشرت عمل زوجت سے دور رہیں۔ تو یہ جانور جو ہے رکے رہے، کس کے لیے رکے رہے؟ ان یبلغ محلہ۔ اچھا یہ ترجمہ ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھے، اپنی جگہ پہنچنے سے۔ تو کیا ہوا؟ روکا تمہیں، روکا ہدی کے جانور کو جو رکے ہوئے تھے، کس انتظار میں؟ ان یبلغ محلہ، اپنی جگہ پہنچے۔ یہ ایک مضمون ہوا۔ اب دوسرا مضمون، یہ حالات حاضرہ پر ہے۔ اگر مرد مومن، مرد عورتیں نہیں ہوتی جن کا تمہیں علم نہیں، مطلب ہے کہ تھیں مکے میں، تم نہیں جانتے۔ غور سے سنیے گا، رسول سے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ میں ایمان والے ہیں، آپ کو خبر نہیں۔ لم تعلموہم، یہ نون ساکت ہوا لم کی وجہ سے، کہ تم انہیں رون ڈالتے اگر حملہ کرتے نا۔ تو اللہ نے کیوں روکا؟ اللہ نے روکا تمہیں حملہ کرنے سے، قابو پا چکے تھے۔ اگر مکہ پر حملہ کرتے تو اس میں ایسے لوگ ہیں تم انہیں نہیں جانتے، انہیں رون ڈالتے۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، معرہ جانتے ہیں؟ سورہ کئی قرآن شریف میں گزرا ہے، سورہ نساء میں ہے کہ ثلاث عورات لکم۔ دیکھو عورت کا لفظ، اس کی جمع عورات، تو یہ بنا ہے اسی عورت سے، باقی عورت ہی ہم نام رکھتے ہیں۔ عورت کے معنی کیا؟ ستر، ستر کی چیز۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معرت پہنچتی نادانستہ۔ معرت یعنی کیا؟ ہم نے بھی نام بہت مناسبت سے رکھا ہے عورت، وہ ستر کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ ہے، لیکن ستر اگر کسی کی کھل جائے اور کسی کو نظر آئے تو دونوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بجائے خوشگوار کے ناخوشگوار، اس کا نام ہے معرتم۔ یعنی تم جب حملہ کرو تو اور یہ مسلم مرد عورتیں تمہارے زد میں آ جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے گا، یہ ہے۔ اور بغیر علم کا ترجمہ کس کے ساتھ ہے؟ ان تطؤہم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے میں داخل کرے جسے چاہے، اندرون مکہ اور بیرون مکہ، جسے چاہے، ہر ایک کے ساتھ رحمت ہے، صرف یہ نہیں کہ جو ہجرت کر کے گئے۔ لو تزیلوا، زائل سے اگر یہ ٹل جاتے، یعنی یہ مسلمان مرد عورتیں جو مکہ میں ٹل جاتے تو لعذبنا الذین کفروا، تو ہم سخت سزا دیتے، دردناک۔ اب سنیے گا، پہلی بات یہ ہے کہ ہدی کے بارے میں یہ دیکھیے، غور سے سنیے گا، جو رکے ہوئے تھے انہیں بھی روکا اپنے ان کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے۔ تو کیا کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں تو کیا جواب ملے گا؟ مینا، ہے نا؟ مینا کیسے؟ ایک آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ آپ سمجھ گئے نا کہ پہلے عمرے والے بھی جانور ساتھ میں لیتے تھے، اب وہ عمرہ کرے گا اور وہ مینا کیوں جائے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ تو بعد مفسرین نے بھی لکھ دیا ہے، چونکہ انسان ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 کیا اور 5 کیا ہیں، تحقیقی تفاسیر ہیں۔ تو کہاں؟ صفا، اور عمرے والے کے لیے وہ اس کی جگہ کون سی ہے؟ صفا مروہ، تو وہ اس وقت صفا میں ذبح کرتے تھے۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے، اب ہم لوگ جب عمرہ کرتے ہیں یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور شمیسی میں گرفت میں آ گئے، تو گزشتہ ہم نے آپ کو بتایا تھا چونکہ جانور ساتھ میں نہیں ہے، ان کے ساتھ میں جانور تھا، روکا گیا تو آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ بال ضرور مونڈیں یا کتروائیں۔ اب اگر آپ نے جو عمرے کا احرام باندھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو جانور ذبح کرنا پڑے گا، تو کہاں؟ مینا جا کرنے، بلکہ کہاں؟ صفا۔ اب صفا میں نہیں تو حلقۃ الغنم، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔
اس سلسلے میں آپ کو بڑی وضاحت کیے دیتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو 30 نمبر پیج نکالیں, آیت نمبر ہے 196, اور پھر واپس لوٹیں گے. دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تمہیں پکڑ لیا گیا, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, دیکھو ہدی کے نیچے زیر ہے نا, من الہدی. اچھا پھر نیچے چلیں, فمن تمتع بالعمرۃ, نیچے سے چوتھی لائن, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی, یعنی جو قران اور تمتع کے احرام باندھے اسے کیا, ہدی. اب لوٹے تو 2 جگہ ہدی اور 3 جگہ ہدی, چاہے قران ہو, چاہے تمتع ہو, چاہے عمرہ ہو, کیا دینا پڑے گا, ہدی. قربانی لکھا ہوا ہے, قربانی نہیں لکھا ہوا ہے. تو ایک مسئلہ بتا دوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نہیں بلکہ 2. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جن کے پاس جانور نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ لیں. 7 جانور لے لیا حصہ. کس کے لیے, عمرہ اور حج. اور قربانی کے بارے میں حدیث ہے, عمرہ اور حج. لوگوں نے عقیقے پر قیاس کر لیا, یہ مسئلہ نوٹ کر لیں. عقیقے میں بھی حصہ لگاتے ہیں, نہ عمل رسول ہے نہ قول رسول, نہ عمل صحابہ نہ قول صحابہ. عقیقہ میں عرق دم مطلوب ہے کیا, خون بہانا. جن کے ہو گئے, مگر اب جو درس میں ہیں, جو سنیں گے, جو دیکھیں گے, انہیں معلوم ہونا چاہے کہ عقیقے کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں, بلکہ عمل رسول, لڑکی کی جانب سے حسن حسین کیا, 2 بکرے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو یہ مسائل آپ کے ساتھ ساتھ آیتوں کے ساتھ. تو ہدی اور قربانی اضحیہ میں کافی فرق ہے. تو یہ مسائل میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں تاکہ واضح ہو جائیں. اور پھر یہ کہ عمرہ آپ کریں گے. اب ایک مسئلہ اور, بھائی لوگ جاتے ہیں بغیر کیا ترخیص اور اجازت نامہ کے. نبی بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. غور سے سنیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں بیمار ہوں اور میں جانا چاہتی ہوں. تو فرمایا کہ اشتری تھی, شرط لگاؤ, یوں کہو کہ اللہم لبیک عمرتن وَإِنْ حَبِسَنِي حَابِسٌ فَمُحِلِّي حَيْثُ مَا حَبِسْتَنِي. اگر میں روکی گئی کیسے, بیماری سے, تو وہیں میں حلال ہو جاؤں گی. تو آپ سنیے گا, اگر آپ نے شرط لگائی ہے تو جہاں آپ کو روکا گیا, آپ کو نہ بال کاٹنا ہے, آپ کو نہ ہدی دینا ہے, آپ کو احرام کھول کے آنا ہے. مسئلہ واضح ہو گیا. مگر اب سن لیجئے گا, جن کے پاس اقامہ ہے, جن کے پاس اجازت نامہ ہے, کبھی بھی شرط نہیں لگانا. اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ان لقمان حکیم کا قول ذکر کیا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ کن لوگوں کے لیے جو غیر رسمی طور پر ہیں. تو مسائل واضح ہو گئے. ابھی ہم ان سے جڑتے ہیں. اب حالات حاضرہ پر سنیے. اگر مرد مومن عورتیں مکہ میں نہیں ہوتی, انہیں نہیں جانتے. کون لوگ تھے؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے یہ دعوت حق ہے, مگر یہ بھی جانتے تھے میں نے کیا ہے اعلان کر دیا تو میں پکڑ لیا جاؤں گا یا پکڑ لی جاؤں گی. ایسے بھی تھے. کچھ لوگ ہجرت کرنے سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندرون مکہ بیرون مکہ سب میری رحمت میں ہے, ایسا نہیں کرنا. تو جس دشمن ملک میں اگر کوئی مومن مرد عورت ہے, حملہ کرنے کی اجازت نہیں. دیکھا آج کل تو بمباری ہو رہی ہے نا. اس وقت تو جنگ ہوتی تھی, آج کل بمباری ہو رہی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے شیوخ ترک قرآن, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کلام پاک میں یہ ہے اور آپ کے مذہب میں یہ ہے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے شیوخ آپ سے زیادہ سمجھتے تھے, ہے نا. کہیں بھی جائیے آپ, کسی کی میں ایک کی تخصیص نہیں کرتا, کوئی بھی ہو, کوئی بھی عمل جب ان کا عمل رسول کے خلاف ہے تو کہتے تھے کہ ہمارے بڑے زیادہ سمجھتے تھے. کوئی بھی عمل مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. اب یہاں چلیے,
تو دین کا مسئلہ یہ ہے اور دنیا کا یہ مسئلہ ہے. آج کل جتنی بھی بمباریاں ہوئی ہیں کس نے کی؟ دشمنوں نے؟ مسلمانوں نے کی کہ نہیں کی؟ ترک قرآن. تو جہاں ہمارے شیوخوں نے ترک قرآن کیا ہے وہاں انہوں نے بھی ترک قرآن اختیار کیا ہے. کیا کہتی آیت؟ کہاں بمباری کی؟ دشمنوں پر نہیں جہاں مسلمان ہیں. یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. کیوں؟ ترک قرآن. تو اتنا ہی کافی ہے. سنیے گا مہارت کے بارے میں بتلا دیا اور تزیل کے بارے میں ساری چیزیں آ گئی اس میں. اب اتنا ہی بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہمارے شیوخ جو ہیں انہیں قرآن کی طرف مائل کرے اور اپنا مذہب کا مسئلہ امام کا مسئلہ اور اسی طریقے سے ہمارے جو رہبر ہیں ہمارے جو ذمہ داری لیے ہوئے ترقی کی ہر ایک کو اللہ ہدایت دے. یہی کہہ سکتے ہیں. اب دوسرا اسی کی وضاحت ہو رہی ہے. اذ جعل الذین کفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جس وقت ڈال دیا کافروں کے دل میں اذ جعل الذین فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. حمیۃ الجاہلیہ ابھی ترجمہ سن لیں اتنا ہی. حمیت کے معنی ہوتے ہیں ضد، اپنی ناک نیچے نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے سکون اتارا اپنے رسول پر اور مومنین پر. تو مشرکین کے دل میں کیا تھی؟ حمیت تھی کہ ان کو مکہ میں کیسے داخل ہونے دے. اسے کیا کہیں گے؟ حمیۃ الجاہلیہ. اور مسلمان کہ ہم واپس کیسے جائیں؟ تو رسول پر کیا اطمینان کے نہیں، بغیر عمرہ کیے واپس جائیں. تو معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کڑی کس کی ہے؟ حدیبیہ کی، وہ ان کی حمایت کرتے ہیں آیتیں. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، مسلمانوں پر تقوی کو ثابت کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اس کے حق تھے اور اہل بھی تھے، یعنی مستحق تھے اور اہل بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا. کیا مطلب ہوا؟ مشرکین تو حمیت لیے بیٹھے تھے. اب یہ کیوں حمیت لیے بیٹھے تھے؟ اور مومنین اضطرابی کیفیت میں تھے، الجھن میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان ان کی توفیق دی اور تقویٰ دیا. ایک شخص مستحق ہے اور اہل بھی ہے. کیا فرق اس میں؟ دیکھیے آج کل امتحان ہوتے ہیں. امتحان میں ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کو توقع ہوتی ہے کہ یہ فرسٹ نمبر سے آئے گا. ابھی تو فرسٹ اور سیکنڈ چلتا ہے. پہلے 1 2 3 4 5 چلتے تھے. تو یہ فرسٹ سیکنڈ سے آئے گا، فرسٹ سے آئے گا، یہ سیکنڈ سے آئے گا. تو تھرڈ والا فرسٹ سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کا اہل کس کا ہے. وہ تو اس نے سوال کیے 5 کے جواب دے دیا تو تھرڈ والا فرسٹ میں آ گیا، فرسٹ والا سیکنڈ میں آیا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں انعام دیا مستحق تو تھے مگر اس کے اہل بھی تھے. یہ فرق ہے. یہ شخص انسان نہیں کر سکتا. پرچے جاتے ہیں بورڈ میں، نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے علم غیب نہیں. یہ بیان دیکھو کلام پاک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مستحق کون ہے اور حقدار کون ہے. اب سنیے گا اسی کی شرح ہو رہی ہے. ترجمے میں بھی دھیان دیجیے گا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تحقیق اللہ تعالیٰ نے سچا خواب دکھایا. ترجمہ کیا کریں گے؟ سچا خواب. سچا کر دیا نہیں، خواب کو سچا کر دیا معنی بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیے سچا خواب دکھایا تو یہ سمجھنا ہے بھی کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلی دفعہ آیا ہے، اسے سمجھنا ہے.
تو کیا سمجھنا ہے؟ سچا خواب دکھایا، نہ کہ سچا کر دکھایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ. 2 امن کے ساتھ سروں کو مونڈتے ہوئے اور بالوں کو کتراتے ہوئے بغیر کسی خوف کے. فعلم، اسے علم ہے، اس نے جانا جو تم نہیں جانتے. پھر وہی اب یہ مکتب بریلوی والا سے کیا کہیں گے؟ بولے اللہ کیا غیب کا علم جانتے ہیں رسول. یہی تو کہاں سے یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں. بہرحال ہمارا یہ موضوع آج کا الگ ہے. تم نہیں جانتے وہ اللہ نے جانا. تو اس نے اس کے سوا یہ جو عمرہ کرنے آپ آئے تھے، اس کے سوا حدیبیہ کی فتح، خیبر کی فتح لکھ دی تمہارے لیے. دیکھیں قریب تھی نا فتح خیبر، 2 مہینے کے بعد، یعنی 3 مہینے میں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ناراض تھے، اضطرابی کیفیت میں تھے، عمرہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس سے بھی قریب ہو. کون سی؟ فتح خیبر. اب سنیے، صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. سچا خواب دکھایا. اگر سچا کر دکھایا اس کا مطلب ہے خواب آیا تھا کہ ہم سب مکہ میں جا رہے ہیں، احرام باندھ کر عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر مشرکین نے روکا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال سچا کر دکھایا. استغفر اللہ، ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کر نہیں کرنا، سچا دکھایا. ہاں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آیت اس کی حمایت کرتی ہے کہ آپ نے صحیح خواب دیکھا تھا. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا اے اللہ کے رسول، تو فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. ہوا ہے نا. تو یہ آیت نازل ہوئی، سچا خواب دکھایا ہے. یہ کب رسول نے کہا تھا کہ اس سال، لہذا سچا ہو کر رہے گا. تو فرق معلوم ہوا نا. اب سنیے، دیکھیے رسول کا خواب ہے اور صحیح. فرق کیا ہو گیا کہ کب. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا. آج سب کو یاد ہوگی، انی اذبحک فی المنام. دیکھو ذبح تو کا نہیں ہے، میں ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے دیکھا مگر ذبح نہیں ہوا. دیکھیے فرق، تھوڑا سا فرق ہوا نا. لیکن کیا ہے، ہو بہو وہی چیز وجود میں آتی ہے. نبیوں کا خواب، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اگر کوئی نبی نہ ہو، اب لوگ پریشان ہوں گے. 2 خواب تو بتلا دیے، لیکن اب ایسے کی مثال دے رہا ہوں جس وقت خواب آیا اس وقت وہ نبی نہیں تھا. یوسف علیہ السلام، بتائے کہ اس وقت وہ نبی تھے؟ نبی تو بعد میں بنے نا، اس وقت تو بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے. اس کو ذہن میں رکھے گا، نہیں تو کہیں گے کہہ رہے ہیں کہ یوسف نبی نہیں تھے. یوسف تو نبی تھے. تو نبوت نہیں ملی اس وقت ان کو کیا خواب آیا. دیکھو فرق کیا ہے. انی رأیت 11 کوكبا، ہے نا، والشمس والقمر. بھائیوں کے بدلے میں کیا دکھایا گیا؟ تارے. اور ماں باپ کے بدلے کیا دکھایا گیا؟ چاند و سورج. تو چونکہ نبی نہیں تھے انہیں تو ماں باپ دکھلائے جاتے تھے، اور کون؟ بھائی. تو یہ فرق ہوا نا. تو نبی کے لیے ہو بہو وہی چیز دکھائی جاتی ہے، جو نبی نہیں وہ دوسری مثال دی جاتی ہے. پھر ہم اور آپ، ہم تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو نبی نہ تھے نہ نبی بننے والے. وہ تو یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں ہے نا. ان کا خواب بھی دکھاتے ہیں آپ کو. سنیے گا، اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ خواب آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات اس صندوق میں سے. ایک صاحب نے فون کیا کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں، استخارہ کیا تھا. غور سے سنیے گا، کیا پڑھا رہے ہیں؟ نماز. جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے دیکھا تو سب کھسکے ہوئے تھے. کھسکے ہوئے سمجھتے نا، مسجد میں جوتا چوری کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کیا کھسکتا ہے. اب یہ پریشان ہوئے. استخارہ آپ نے کیا، چونکہ آپ نہ نبی تھے نہ آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اس لیے خواب کیسا ایسا. اب فون کیا، ہم نے کہا مؤذن مسجد کے؟ تو بولے نہیں. امام ہے؟ نہیں. خطیب ہے؟ نہیں. تو آپ کو کس نے امامت کرنے کہا؟ بولے لوگوں نے آگے کیا. اب دیکھو تعبیر کیا نکلتی ہے. آپ کو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. اب دیکھو لوگ وضاحت نہیں کرتے، شرم محسوس ہوتی ہے نا. اس لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں خاتون سے شادی کریں، لوگ اکساتے ہیں نا، چونکہ حمایت کرتے ہیں. کوئی اکساتے ہیں کہ بہو بنائیں.
اچھا دوسری مثال، کوئی کہتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ خریدیں، یہ بھی لوگ واضح نہیں کرتے، لوگوں کو معلوم ہوگا تو دوڑیں گے بلڈنگ خریدنے. مطلب ایسا ان کا استخارہ تھا. سمجھ رہے نا؟ ہم نے کہا کہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر کھسک جائیں گے. آ گئے؟ سمجھ میں آئی تعبیر؟ کیسے تعبیر ہے؟ بہت فرق ہے. تو وہ کھسکیں گے، یہ ہے تعبیر. تو بہرحال ہم نے حسب وعدہ کے خوابوں کی دنیا، تو بہرحال یہ خواب کافی ہے. آپ کو جب کوئی خواب آئے تو کافی غور کریں اور سوال کریں، پوچھیں. اچھا بعضوں کو بالکل آسان تعبیر یعنی خواب نظر آتا ہے. بہرحال آسان ہو پھر بھی پوچھیں، کیونکہ کبھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 3 اور 2 5، لیکن ہو سکتا ہے کبھی معاملہ جیسے اس طریقے سے آپ سوچیں گے یار امامت کے لیے مجھے آگے کیا، اب لوگ میرے دیوانے بنیں گے، شاگرد بنیں گے. نہیں، مگر وہ کھسکے نا. ہاں چلیے اب سنیے گا. اب انشاءاللہ، یہ دیکھو ان کیسا لکھا ہوا ہے، دیکھیے ان اس کے بعد اسپیس فاصلہ ہے نا، پھر شاء. مگر اکثر لوگ لکھتے ہیں ان اسپیس نہیں دیتے. کیا مطلب انشاء ایک ساتھ؟ دیکھو ہم پڑھنے میں انشاءاللہ، شاء فعل ان، تو انشاء اگر آپ نے کہہ دیے لکھ دیے تو اس کے معنی اللہ کی تخلیق. تو اللہ تعالیٰ تخلیق نہیں ہے، اگر چاہے اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک ظاہری چیز میں نے بتائی. اب انگریزی میں آپ جانیں، انگریزی میں بھی ایک ساتھ نہ لکھیں انشاء اور پھر اللہ کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اے جو ہے کیپٹل میں لکھنا ہوگا، وہ آپ جانیں. ہم نے اردو کا بتا دیا، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری چاہت اللہ کی چاہت پر بندھی ہوئی ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے. ہو تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ چاہے، امن کی حالت میں. آگے کی پورے غور سے سنیے گا، سنیے. کہاں گئے تھے؟ عمرے کے لیے. مشرکین نے روکا. کیوں روکا؟ اللہ کی چاہت تھی. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ جانتے تھے کہ تمہیں عمرہ نہیں کرنا ہے بلکہ دستخط کرنا ہے، تمہاری سلطنت کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے، اس امن کے زمانے میں دعوت دینا ہے اور فوج تیار کرنا ہے تاکہ فتح مکہ عمل میں آئے. ہوا 2 سال کے بعد پھر وہی انشاءاللہ. جی ہاں، 2 سال کے بعد آپ جو عمرہ کریں گے حرم میں داخل ہوں گے، وہ اس لیے نہیں کہ مشرکین نے چاہا بلکہ اللہ نے چاہا. واضح ہو گیا؟ چلیے آمینین. اچھا محلقین، سر منڈواؤ، یہاں کہتے ہیں موسا لگاؤ، کیا اس طرح جو بھی آپ ترجمہ کریں، اور کتراؤ. اب ایک چیز، اب کیا کریں؟ سر منڈوائیں. بھائی خاتون کے اتنے کاٹتے ہیں نا. جی اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے سب اسکالر بنتے ہیں، کوئی جاتا ہے تو میرے خیال سے 3 جگہ سے کاٹتے ہیں نا. ہاں 3 جگہ سے کاٹتے ہیں. جی 3 نہیں بلکہ 4 5 کاٹتے ہیں. ان کا کیا مسئلہ؟ بھائی کبھی ایسا نہ کہیں کہ تمہارا عمرہ نہیں ہوا، ایسا نہ کہیں. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کھڑکی کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. کیسے کہا ان مخالفین کو؟ ایسا کبھی نہ کہیں. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بھائی کتابی تو بے تو پڑھے. دیکھیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. کیا کرنا چاہے؟ اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی ہیں، اللہم ارحم محلقین محلقین محلقین، اور مقصرین کے لیے کتنی؟ 1 دفعہ. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جو شخص یہ جوان اکثر کرتے ہیں، آپ بھی جوان تھے، ہم بھی جوان تھے، کیا جذبات رہتے ہیں. کسی کا نکاح ہونے والا ہے تو ان کے کچھ جذبات ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فقہ بھی 3 4 پڑھیں. جانتے ہیں پروفیسر سید سابق ام القرا کے، ان کی کتاب دیکھیں. افسوس کہ انگریزی میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکا ان کا، 1 جلد کا ہی ہوا ہے، لیکن عربی میں ہے. نکالیں کتاب الحج. وہ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی نے سر مونڈا، کسی نے ایک سر کتروایا، کسی نے 3 جگہ کے بال. تو وہ جو کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، میں کسی کی حمایت نہیں کرتا، میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نفرت نہ پھیلائیں.
یہ میرا مقصد ہے، میرا طریقہ کار ہے. تو اگر اس نے 3 جگہ سے کاٹا، مطلب انہوں نے 3 نہیں لکھا ہے، یہ تو ہمارے لوگ 3 جگہ سے کاٹا، اگر اس نے کاٹا تو قطع بال ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی اصول کی بات کریں، ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ دم نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ افضل کام نہیں کیا اس نے، دعا میں شامل نہیں ہوا، مگر قطع بال ثابت ہوا، اس لیے دم نہیں آئے گا. جب دم نہیں آئے گا تو ہم اور آپ کون کہ تمہارا عمرہ نہیں ہوا؟ اس سے یوں کہیں کہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے، لیکن آپ بھی افضل کو اختیار کریں تو شاید اس کے کھڑکی میں ہوا جائے گی. بہرحال یہ کہنا تھا اور کچھ نہیں. اور فعالم عالم تعلم آپ جان چکے ہیں، اللہ کو سب کچھ علم تھا. اور کوئی اگر اس سلسلے میں سوال ہو تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں. بہرحال اچھا، دوسری چیز، خواتین کا بھی تو آپ اتنا ہی کاٹتے ہیں نا جی. تو بہرحال یہ مسائل ہیں اور اہل علم بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی پر عمل کریں، وہ افضل ہے، یہ کہنے کا مقصد نہیں. ہم نفرت نہ کریں کسی سے، اپنا عمرہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں. اور فتن قریبہ سے بھی بتا دیا. اب سنیے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت لے کر اور دین حق کو، تاکہ غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے. کیا مطلب ہدایت؟ قرآن کریم، احادیث نبوی ہے ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم ابھی دیکھا، شیوخ ایک واضح مسئلہ بتا دیا تو بولے نہیں ایسا ہے. اچھا ایسا ہے، دلیل دیجئے نا، دلیل دیجئے. یہاں ابھی وہ لوگ موجود ہیں، یہیں سے گئے تھے اسلامک سینٹر سے 2 بس میں. تو ان صاحب نے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر عصر کی 2 رکعت پڑھائی. ہم نے ان سے پوچھا، نام نہیں لوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن میں، وہ جمعہ کا دن تھا، تو 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر، آپ نے یہ جمعہ کیسے پڑھائی؟ تو بولے نہیں ایسا ہے. اچھا کیوں ایسا ہے؟ آپ کے شیخ کہتے ہیں ایسا ہے نہیں، دلیل. دلیل. مجھے بڑا افسوس ہوا. وہاں پر سعودی بھی تھے، انہوں نے سوال کیا، نور الدرب جانتے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ایسا نہیں. تو انہوں نے سوال کیا، یا شیخ ہذا عالم جید؟ بولے آئے وہ عالم بس ما یقرأ کتب. کیونکہ دیکھو میرے جیسا جس نے کاٹا، میں کبھی اس سے غصہ نہیں ہوتا ہوں، چونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں. بولے ما یقرأ کتب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے اسکالر بھی ہے، تو تھوڑی مروت، تھوڑی سنجیدگی آ جائے. تو اب سنیے، تو ہمارے لیے ہدایت کیا؟ عمل رسول، قول رسول. تو ہدایت کیا؟ قرآن اور احادیث صحیحہ. یہ نہیں کہ ایسا ہے، نہیں. ہمارے استاد یہ سمجھے، ایک صاحب یہاں کافی کلف آتی ہیں، نام نہیں لوں گا، یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، وہ اپنے استاد کی تقلید کرتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. رمضان میں آتی ہے کہ وہ کیا دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داؤد کی ہے، اور ذہب الظما بھی ابو داؤد کی ہے. سلفی کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں کس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے؟ وہ جو حدیث ہے ذہب الظما، اس کے راوی اقوا ہیں اس سے، تو ضعیف کہاں ہے؟ ضعیف کیا ہے؟ جو 2 کلمات کا اضافہ کیا، یہ ضعیف ہے. بات سمجھ رہے نا میری؟ تو چلیے. اچھا، لیظہرہ علی الدین کلہ. اچھا، دین الحق آپ جانتے ہیں، دین اسلام، لیکن غالب کرے سارے دینوں پر. آج بھی غالب ہے. اب بھی جو ہے کٹر سے کٹر دشمن اسلام جب قرآن کو سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ جو قرآن میں ہے وہی وید میں ہے، وہی انجیل میں ہے، وہی کیا تورات میں ہے، وہی زبور میں ہے، سب وہی ہے. اللہ وہی ہے، حق ہے. معنوی طور سے یہ سب پر غالب ہے، لیکن مسلمان کیا ہے؟ مغلوب ہے. اللہ گواہ ہے. کیا اللہ کی گواہی؟ دیکھو قرآن کا اعجاز، رسول کے اخلاق، یہ اللہ گواہ ہے. اب سنیے گا، ہم نے آپ سے وعدہ کیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں ہم بتا چکے ہیں. 4تھی بات آج سن لیجیے گا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. کچھ الفاظ نئے نئے ہیں تو ترجمے میں خیال رکھیے گا. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد المبتدا، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ مل کر خبر، جملہ پورا ہو گیا. اس کا نام ہے جملہ اسمیہ خبریہ. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے بعد بات ہو رہی ہے صحابہ کی، اور جو آپ کے ساتھ تھے سخت تھے کفاروں پر. دیکھیے کیسے شدت اختیار کی تھی کہ مکہ والوں کے بارے میں آپس میں رحم دل. ہاں، جہاں دین کی بات آئی تو مشرکین پر سختی مطلب ظلم نہیں، یعنی ڈٹ جاتے تھے دفاع کے لیے. دیکھیں گے آپ رکعن سجدن، نماز پڑھنے والے ہی چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور رضامندی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کی پیشانی پر جو ہے ایک نشانی ان کے چہرے پر، پیشانی نہیں، ایک نشانی ان کے چہروں پر. اور ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. یہ ایک ترجمہ. لیکن اگر آپ تورات پر وقف کریں تو یوں ہوگا ترجمہ کہ ان کی مثال یہ چہروں پر نشانی یہ تورات میں ہے، اور انجیل میں کیا ہے؟ جیسے کہ کھیتی. یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. یہ ہے کہ یوں کہیں کہ تورات اور انجیل میں ہے اور یہ بھی ایک ہی دونوں کتاب میں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی گنجائش ہے. تو کزرعین یعنی کھیتی، اخرج شطأہ اس کو پٹھا جو کمپل نکلتا ہے نکالا، فآزرہ اس کو تقویت دیا، فاستغلظ پھر وہ گاڑا ہوا موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. اب یہ ترجمہ ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. کھیتیوں بونے والے کو خوش رکھتا ہے اور کفار جلتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والے سے، اور مغفرت و اجر عظیمہ. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کشت ایمان کی، کشت نور ایمان کی. لیکن اس کے پہلے ہم محمد رسول اللہ سے فارغ ہوتے ہیں. دیکھیے اس کے یہ چوتھی دفعہ نام ہے، اور اس کی پہلی سورہ میں آیا ہے بما نزل علی محمد، ہے نا. پھر سورہ آل عمران میں 144 میں بھی آیا ہے وما محمد الا رسول، اور پھر سورہ احزاب میں بھی ہے ما کان محمد. ہم نے 3 باتیں بتلائی تھیں کہ یہ 4 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ یہ نام خبر ہے. دیکھو خبر ہے نا، جملہ اسمیہ خبریہ. تیسری بات یہ بتائی تھی کہ اسی تعلق سے بتایا تھا کہ پکارا نہیں گیا یا محمد. کیا پکارا گیا؟ یا ایھا المزمل. اور ہم بھی آج لوگوں کو نام سے نہیں پکارتے، بھائی کہتے ہیں یا اس کی ڈگری سے پکارتے ہیں، تو ہمیں احترام کرنا چاہیے. تیسری بات کیا بتائی تھی؟ مطلب کہ پیدائش سے پہلے آپ احمد تھے اور پیدائش کے بعد کیا محمد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ تو یہ نوٹ کر لیں. یہ جو قرآن شریف چھپتے ہیں یا اشرف علی صاحب یا کسی کا صاحب، یہ پریس والوں نے لے لیے. اب پریس والے اپنی طرف سے ایک طرف اللہ کے نام تو دوسری طرف رسول کے نام، یہ درست نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کے نام کتنے تھے. دیکھیے احمد و محمد تو معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احمد و انا محمد، انا الماحی، ماہی یعنی مٹانے والا شرک کو، انا الحاشر سارے لوگ میرے قدموں کے نیچے جمع ہو گئے، انا العاقب میں آخری نبی. کتنے ہو گئے یہ؟ 5. 5 نام ہو گئے. اور ایک نام سورہ توبہ میں 128 پر، ایک نہیں 2. دیکھیں 5 نام نوٹ کر لیں. کر لیا نا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. احمد و محمد، انا الماحی والحاشر والعاقب. 2 اللہ نے دیے نام اپنی صفات میں سے. وبالمؤمنین پہلے فرماتے ہیں حریص علیکم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. جس سورۃ توبہ کی آیت ہے 128 والی. تو 7 نام ہوئے. تو 4 قرآن میں ہوئے. بس یہی آپ کے نام ہے. اب اس کے علاوہ جو نام ہے، جیسے ہم کہیں کہ مصطفیٰ درست ہے، مجتبیٰ درست ہے، خاتم النبیین تو قرآن شریف میں رحمۃ اللہ علیہ ہے، مگر یہ 100 نام 99 نام یہ درست نہیں.
یہ اس تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں. تو آپ نے اب اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ پریس والے شائع کرتے ہیں. اچھا وہاں پر تعویذیں بھی ملیں گی نیچے, تو کیا وہ تعویذ مصنف نے لکھا ہے؟ بھائی قرآن شریف اگر شفاء للناس تو پھر تعویذ کی کیا ضرورت نقش سلیمانی کی؟ اسے ذہن میں رکھیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. ان کی شدت دین کے لیے اور آپس میں رحم دل اور سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں. البتہ نشانی ان کی چہروں پر, دیکھیے نشانی پیشانی پر نہیں لکھا ہے, سمجھے نا, لیکن جس کے پیشانی پر گھٹا آ جائے وہ عیب بھی نہیں ہے, چونکہ وہ ساخت جو ہے نا کسی کی ایسی رہتی ہے. لیکن پہلے بہت یہ ہوتا تھا. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت قالین کا وجود نہیں تھا. کھجور, ناریل کے درخت اور سپاری کے درخت کی چٹائیاں آج بھی ہیں, بہت کم ہے, تو چٹائی پر سر دبنے سے وہ گھٹا آ جاتا تھا. مگر پیشانی نہیں لکھا ہوا ہے, سیماہم فی وجوہہم. تو جو عبادت کرتا ہے اللہ کی اخلاص کے ساتھ اور نور ایمانی اس کے سینے میں رہتا ہے, اس کے چہرے پر روشنی معلوم ہوتی ہے. یہ ہے آثار. اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ جو شخص پکا اور سچا مومن ہے وہ سامنے کے پکے مومن کو بھی سمجھتا ہے, اور جو پکے مومن ہیں جب اس کے سامنے ایک مسلم غیر مسلم چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو وہ چہرے سے شناخت کر پاتے ہیں. یہ ایک اللہ کی دین ہے. مگر جب خود میں ہی تاریخ وہ خود ہی تاریخ قرآن ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ آج کل گھٹا تلاش کرتے ہیں, تو اس گھٹے کے چکر میں نہ جائیں. اگر آیا ہے تو سمجھے کہ اس کی ساخت ویسی ہے, بلکہ کا ایک نور ایمانی ہے. یہ بیان کرنا چاہتا تھا. اور ذالک مثلهم فی التوراۃ, اس کی بھی وضاحت کر دیا میں نے, اور یہ ایک مثال دی گئی ہے. لیکن آخر میں سنیے, دیکھیے یہ آزرہ, یعنی اب کسان کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محنت کی نا صحابہ پر, اور صحابہ کامیاب ہوئے, انعامات ملے, تو یہ مثال دی گئی ہے. اور مثال میں کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن سنیے, صحابہ کی مثال تورات میں بھی ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. صحابہ کی مثال زبور میں بھی ہے, کیا ہے, انجیل میں بھی ہے. ایک سوچنے کا مقام ہے. تو احمد و محمد, احمد جو ہے تورات میں ہے, انجیل میں ہے, تو صحابہ کا نام بھی تورات میں ہے. کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تورات جز ہے قرآن کا, زبور جز ہے قرآن کا. یہی چیز آپ جائیں وید کو پڑھیں, یہی ہے. وہاں بھی یہی ہے کہ ایک ہی اللہ. وید میں بھی لکھا ہے کہ احد سمد لم یلد, وہ کسی ماں کے کوکھ سے پیدا نہیں ہوتا. تم اسے اللہ کہو یا ہم اسے کیا کہیں, بھگوان کہتے ہیں جی, جو بھی کہیں جی, ایشور کہتے ہیں جی, ایک ہی ہے. مگر بات کیا ہے, وہ ان کتابوں کو چھپا دیتے ہیں, منظر عام پر نہیں ملتی. اگر منظر عام پر آ جائے تو ساری دنیا ایک ہی اللہ کو قبول کرے. اللہ بھی وہی, ایشور بھی وہی, سب وہی. مگر اب سنیے گا, تو ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کہ ہم اس قرآن کو پھیلائیں کہ جو آپ کے آئیں وہی ہمارے آئیں, اس پر محنت کریں. لیکن ہم ہی تارک قرآن اگر ہیں تو پھر اب اتنے انعامات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے. تو سنیے, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں. مثال کس کی ہے؟ یہ حدیبیہ کی کڑی ہے. ذرا غور سے سنیے گا, حدیبیہ کی کڑی. اتنے انعامات دیے اللہ تعالیٰ نے. ایک عمرہ جو اس سال نہیں ہو سکا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری مشیت. آئندہ سال کرو گے وہ بھی ہماری مشیت. اتنے انعامات دے دیے, پھر بھی انعام دے رہے ہیں. یہ قابل غور ہے. مغفرت اور اجر عظیم. اللہ اللہ, کیا بات ہو رہی ہے. ہم تو صحابہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جنہوں نے بیعت رضوان میں جو شریک تھے, اللہ تعالیٰ نے انعام پر انعام آپ گنے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہلے مغفرت ملیں گے. کیا مطلب؟ صحابہ تھے مگر پھر بھی بشر تھے. لغزش ہوئی کہ نہیں ہوئی جی. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم احتیاط برتتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. جب اتنا بیان کیا ہے, مگر ہے لغزش ہو سکتی ہے. اب اگر کسی نے لکھ دیا
تو فتوے پر فتوے لگ جاتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے. آپ کتاب لیجیے القاسم العواسم، عربی کتاب ہے، اردو چھپی کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، انہوں نے لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، انگوٹھی کسی کو سونپ دیتے تھے، وہ اسٹ لگا دیتے تھے. امام حسن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو بہت سنجیدہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم میں جیتنا ہے تو یزید یا اس وقت تو مزید معاویہ کی بات، تو پورا لشکر ختم کرنا پڑے گا، اگر وہ نہیں جیتنا ہے تو ہمارا لشکر ختم ہوگا، اس لیے انہوں نے دستخط کر دی. جانتے ہیں نا. پھر جب امام حسین، جی آخر میں حسین ہے نا، جو کربلا جو حسین کا ہے، جی چونکہ ہم لوگ قصہ پڑھ کے اب ان کا جب وقت آیا تو یہ اپنے بھائی حسن کے مزاج پر نہیں چلے، تو لکھنا پڑتا ہے نا. بس اس کا کوئی ترجمہ اردو میں کر دے تو آپ کیوں ذکر کریں بھائی، سمجھا رہے ہیں. ان کا ایک مزاج تھا. لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ہٹ جائیے، وہ کہتے تھے کہ ہم یزید سے ملیں گے جا کر. اس وجہ سے وہ معرکہ وجود میں آیا. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا بات ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام ہوتا ہے زندہ باد، یہ کیا ہے؟ کون سا کربلا؟ کہاں اسلام زندہ ہوا؟ وہ تو یزید کے پاس ہی رہا کہ نہیں رہا؟ سالوں چلا رہا بنو امیہ کے پاس، اور فتوات کتنی ہوئی، تاریخ پڑھیے. تو یہ شعر مطابقت نہیں رکھتا ہے. چونکہ ہمارا اس وقت موقع وہ نہیں ہے، آیت کے حساب سے بتا رہے ہیں. یہ جو کربلا کے جو واقعات لکھے ہیں یہ بھی ایسی من گھڑت قصے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی لکھتا ہے وہ صرف واضح کرنے کے لیے، جیسے ہم نے بتایا، بس ہمارا ایک مزاج ہو گیا ہے کہ فتوے پر فتوے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ چند کڑیاں تھیں ہم نے آپ کو بتائیں. اب آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیے یہ صحابہ کرام کی تعریف ہوئی، انعامات ملے، اس کے باوجود بھی مغفرت. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں ہم یہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو رہا ہے اس میں لغزش سے ہیں. اور کیوں ہے؟ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، کچھ بدعت ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں. دیکھو ہم نے مدارس میں پڑھا، جس کو عبادت سمجھتے تھے اب معلوم ہوا کہ عبادت نہیں. ہم نے مدارس میں رجب کے روزے رکھے، چونکہ چھٹیاں تو شعبان سے ہوتی تھیں، ہمیں علم ہی نہیں. تو کئی ایسی چیزیں ہیں ہمارے اندر، ایسی بدعات ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں کہ وہ بدعتیں ہیں. تو اللہ تو اسے معاف کرے گا، لیکن جب علم ہو جائے تو کیا یوں کہنا چاہیے کہ نہیں ایسا ہی ہے؟ جی جیسے کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھیں اور عصر کی ایسا ہی ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. تو آخر میں یہ اس آیت پر کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تھے نا صحابہ کرام. کیوں؟ یہ جو 1923 تک کیوں مسلمان تھے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہماری جو محنت ہو رہی ہے کیوں؟ قرآن کریم کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے. تو اے اللہ ہم یہ محنت کر رہے ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ علم سے بھی ہم کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، اور جو اس میں حصہ لے ہوئے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. ان کی جو ہے ہر وقت تیری توفیق شامل حال رہے، اور خاص کر جان کنی کے وقت اور قبر میں اور بعث کے دن اور کل صراط. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی 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 مسلمان تو اگلے سال ہی جو ہے نا عمرہ کیے تھے، اور اگلے سال ہی فتح مکہ. جی ہاں صحیح ہے بالکل. ابھی جو 2 سال کے بعد کا واقعہ، 2 سال کے بعد کا کیا ہوگا؟ جی 2 سال بتایا 6 7 اور 8. ہاں نہیں، دوسرے سال قضا عمرہ. ہاں جی دوسرے سال، اور فتح مکہ 2 سال کے بعد. صحیح ہے. پہلے عمرہ ہوا بعد میں. ہاں جی دیکھیے سوال کیا ہے کہ سمجھو صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے بعد عمرہ کب کیے؟
اور فتح مکہ کب ہوا؟ تو فتح مکہ 2 سال کے بعد، لیکن آئندہ سال کیا ہوا؟ عمرۃ القضا ہوا. تو اچھا ہوا آپ نے یاد دیا. تو ایک چیز رہ گئی، بہت اچھا ہوا. دیکھیے عمرۃ القضا کسے کہیں گے؟ یہاں پر بھی دیکھیے آپ اگر چلے گئے شمیش میں پکڑ گئے، اب شمیش کے ہمارے قریب ہے تو مسائل تو آپ کو بتلا دیا ہے نا، شرط لگائے نہیں لگائے، لیکن عمرہ بھی جا کر کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس سے سبق ملتا ہے. اب اس میں پھر اختلاف کرتے ہیں فلاں امام، نہیں، یہ نہیں، اقوال رسول عمل رسول. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر بھی ترتیب سنیے. فتح خیبر پہلی عمرے کے بعد، اور فتح خیبر کے بعد پھر کیا ہوا؟ عمرۃ القضا. اور پھر بعد میں بات ختم ہو گئی، فتح مکہ عمل میں آئی. یہ دلیل ہے جی مطلب کہ 2 عمرے جو کرے آپ، ایک فتح مکہ پہ کرے اور حجۃ الوداع. جی دو. جی جی. اچھا جب عمرہ آپ نے کیے ہیں تو آپ نے احرام کہاں سے باندھے تھے؟ ذوالحلیفہ سے. کب باندھے تھے؟ چادریں اوڑھی اور نماز پڑھی، سلام پھیر کر فرمایا اللہم لبیک عمرتن. تو عمرہ باندھنے کا یہ طریقہ ہے. چلیے اور کہیے کچھ. جی ہاں ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آپ نے لازم کیا تو انہوں نے کیا نا دوسرے سال. نہیں وہ تو عذر ہے نا. دیکھو عذر نارمل حالت میں، ابھی جیسے کہ خواتین آتی ہیں اور مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو ماہواری کا، اور ٹکٹ ان کا رہتا ہے، وہ رک نہیں سکتی، وہ تو معاف ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کر. ایک نارمل کس پر نہیں، عمرہ اگر نہیں کیا تو نہیں، وہ تو ایک تو نہیں، اس کا کچھ دم نہیں ہے نا، وہ تو معذور ہے نا. جی معذور ہے اس کا. جی نہیں، یہ اس وقت ان کا ایک دستور تھا. ہاں دستور تھا. نہیں نہیں، وہ ایک چونکہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ پہلے عمرے والے بھی جانور ساتھ لاتے تھے. وہ کیوں لاتے تھے؟ کہ کعبہ میں قربانی ہو بس. یعنی قربانی نہیں کہنا چاہیے، وہاں پر نظر ہو. تو یہ چیز اب واضح ہو گئی. اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عمرے میں جانور کیسا ہدی کا، اصل میں ہدی تو یہ تو ہوتا ہے نا بھائی. آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے جانور لے کے، ہمارے یہاں مزار پر جاتے ہیں تو بغیر جانور کے تو وہ زیارت پکی نہیں سمجھتے، کتنے بکرے لے کر جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ہوا سوال کیا، لوگوں کے سمجھ میں آیا. اور کچھ؟ چلیے ہاں جی جی جی. دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک سوال بہت اہم ہے. دیکھیے تو اس کے ساتھ ہم 2 مسائل آپ کو بتاتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی گئے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی بال کون کاٹے؟ عورت خود کاٹے یا مرد کاٹے؟ اگر مرد اس کے بال کاٹتا ہے تو کیا اس نے اپنے بال کاٹا ہے؟ ایک کئی سوال ہے نا. تو اصل میں یہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ اپنے بال نہ کاٹیں دوسرے کے نہیں کاٹ سکتے. یہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، عورت خود اپنے کاٹے یا عورت شوہر کے کاٹے یا شوہر عورت کے کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ آپ احرام کر چکے یا عمرہ کر چکے، اب آپ کو حلال ہونا ہے تو چاہے آپ بیوی کے کاٹیں چاہے اپنے کاٹیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. اب یہ مسائل جو ہمارے یہاں ہے نا، اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے. جی چلیے.